الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكبد القمر لا يمكن كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی آبا محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ برادران اسلام ہر آنے والا آتا رہے گا جب تک سرکار کا ذکر ہوتا رہے گا دیوانہ تڑپتا رہے گا پھڑکتا رہے گا اور چل کے اس بزم کے اندر آتا رہے گا. سبحان اللہ.
تو میں جتنے بھی انتظامیہ کے افراد ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے کھڑے ہیں، میں سب سے ادباً یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب محفل پاک کے اوپر تشریف رکھیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں جو آپ کو بات سمجھانے والا ہوتا ہے، جو مقرر ہوتا ہے، اس کے سمجھانے میں اور آپ کے سمجھنے میں پھر فرق آتا ہے۔ آپ تمام احباب نیچے بیٹھ جائیں تاکہ آپ کی توجہ مکمل طور پر میرے منہ سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کی طرف ہو۔ برادران اسلام، انتہائی عزت و تقریم کے لائق حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان اور معززین علاقہ، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں یہ خوبصورت بزم سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سارے کہیے آمین، بلند آواز سے کہیے آمین۔ ابھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ غلام مصطفیٰ ہونے کا آپ نے ثبوت دینا ہے کہ ہم واقعی حضور کی ذات سے پیار کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ میری ذات کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، بولیے کیا پڑھتا ہے؟ محبت کے ساتھ سارے بولیے کیا پڑھتا ہے؟ درود پاک۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اپنے پڑھنے والے غلام کو پہچانتا بھی ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نگیال کی لیندے ڈیرے والی سی مسجد کے اندر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ یقیناً میرے آقا گنبد خضراء کے اندر اس محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر آنے والے اپنے ہر غلام کا درود سن بھی رہے ہیں، اپنے غلام کو پہچان بھی رہے ہیں۔ اس لیے محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبید مناروں حضور آئے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے
نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضور آ گئے ماشاءاللہ اتنی تعداد کے اندر ہم حضور کے غلام بیٹھے ہیں. اب جب یہ سرکار کا نام نامی آئے تو حضور کا دیوانہ خاموش نہیں رہتا. اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے کہ ہم واقعی محفل میلاد حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا سلطان آیا ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں 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 ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا 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 حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں 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 اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت احمد مجتبی شاہ دو سرا سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں
ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد لائق کے ساتھ عزت و تکریم سامعین گرامی قدر حضرات، اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر اجتماعی طور پر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ برادران اسلام، چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا کچھ حصہ آپ احباب کی بارگاہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سبحان اللہ۔ تو اس جگہ پہ سبحان اللہ بنتی تھی، لیکن آپ نے خاموشی کا اظہار کیا ہے، آپ کی مرضی۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف ایک نور بھیجا۔ کیا بھیجا؟ نور بھیجا۔ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، صرف نور کو نہیں بھیجا بلکہ رب نے اپنے پیارے محبوب کو کتاب مبین دے کر بھیجا۔ حضرات اسلام، اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی طرف سے نور بن کے تشریف لائے ہیں، اور دوسرا صرف نور نہیں آیا، رب نے اپنے محبوب کی شان کو دکھانے کے لیے رب نے اپنا پاک کلام اپنے محبوب کی ذات کے اوپر نازل فرمایا۔ اعلانات کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جب بھی سرکار کا میلاد کرتے تھے تو آپس میں یہ طے کر لیتے تھے کہ آج نقارہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے۔ تو صحابہ کرام آپس میں سے ایک نقارہ کا بھی یہ طریقہ ہے۔ برادران اسلام، بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر جب تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا گفتگو کر رہے تھے، کس بات کے اوپر تم کلام کر رہے تھے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تو غیب کی خبریں جاننے والے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جو چہم گوئیاں کر رہے تھے، جو گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کو دوبارہ میرے سامنے کر لو۔ برادران اسلام، جب صحابہ کرام نے اپنی اس گفتگو کو دوبارہ دہرایا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، رب تعالیٰ نے موسیٰ کو اپنا قریب بنایا، اس کے ساتھ رب نے کلام کیا، فَهُوَ كَذَلِكَ، ایسے ہی ہے۔ رب نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، ایسے ہی ہے۔ اے میرے صحابہ سن لو، انا حبیب اللہ، فرمایا سارے انبیاء کی شانیں اپنے جگہ پہ ہیں۔ اے میرے صحابہ، رب نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یا رسول اللہ۔ تو اس کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبین،
اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو نور بنا کے بھیجا ہے، صرف نور نہیں آیا، رب نے ساتھ اپنی لاریب کتاب کو بھی اس نور کے اوپر نازل فرمایا۔ برادران اسلام، مفسرین کرام، محدثین کرام ہے فرمایا یعنی محمد، اس نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا کی ذات ہے۔ دوسری تفسیر ہے تفسیر خازن، ابو عبداللہ محمد بن خازن لکھتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس رب کی طرف سے نور، اس نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نور سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا کی ذات ہے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی شفا شریف کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس نور سے مراد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان المراد بالنور محمد و بالکتاب القرآن المجید، کہ اس نور سے مراد میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے مفسرین کرام، محدثین کرام کے اقوال پیش کیے۔ اب آئیے نبی علیہ السلام کے فرامین کی طرف۔ برادران اسلام، رب کا قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا ہے لوگوں میں نے تمہاری طرف اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے، صرف نور بنا کر نہیں بھیجا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف نور نہیں بھیجا، بلکہ اس نور کے اوپر رب نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے۔ برادران اسلام، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ارشاد فرمائے اس رب ذوالجلال نے اس تمام کائنات کو بنانے سے پہلے، تمام زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے رب تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اے پیارے جابر، اس رب ذوالجلال نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ برادران اسلام، سب سے پہلی چیز کیا بنی ہے؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور۔ برادران اسلام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں اس وقت بھی نور تھا، اس وقت بھی رب نے مجھے نور بنایا تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، اس وقت بھی رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ برادران اسلام، وہابیوں، محدثین کرام، امام
اس دنیا کے اندر امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے شواہد النبوہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. برادران اسلام اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور وانا من نور اللہ وخلق جمیع الکائنات من نور. فرماتے ہیں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے سب سے پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اس نور کو رب نے اپنے پاس رکھا. پھر اس نور سے رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے. وہی نور اس دنیا میں رحمت بن کر آیا ہے. اسی لیے ہم گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا جا کے یہی صدایں کرتے ہیں. کیا صدا کرتے ہیں؟ نور والا آ گیا, نور لے کر آ گیا, نور والا آ گیا, نور لے کر آ گیا, نور والا آ گیا, اور نور لے کر آ گیا, نور والا آ گیا, اور نور لے کر آ گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھا گیا. دارِ رسالت، دارِ تحقیق، دارِ حیدری، آج دارِ ختم نبوت، آج دارِ ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. برادران اسلام, اس رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. تو جب نور آیا تو رب تعالیٰ نے اس نور کے صدقے آسمان کو بھی بنایا, زمین کو بھی بنایا. آسمان کے اوپر فرشتوں کی تخلیق فرمائی, لوح کو بنایا, قلم کو بنایا, عرش کو بنایا, کرسی کو بنایا. گویا کہ پتہ یہ چلا اس وقت نہ آسمان تھا نہ زمین تھی, سب سے پہلے رب نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا. برادران اسلام, آئیے محبت کی بات کرتے ہیں. بغداد کے اندر عبد الجبار نامی ایک شخص رہتا ہے. اس کے ساتھ ایک یہودی آدمی کا مکان ہے. اس کے پڑوس میں وہ یہودی رہتا ہے. عبد الجبار کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ آتا تو ہر سال وہ جوش و خروش کے ساتھ حضور کا میلاد منایا کرتا تھا. جیسے آج ہم منا رہے ہیں, اس وقت وہ بغداد کے اندر رہ کے حضور کا میلاد منایا کرتا تھا.
برادران اسلام، اس عبد الجبار نامی شخص نے 1 سال اپنے گھر کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، ہر خاص و عام کو دعوت دی، جو جانتا ہے وہ بھی آیا، جو نہیں جانتا وہ بھی آیا۔ کیوں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ برادران اسلام، ہر خاص و عام اس محفل کے اندر آیا۔ جب وہ محفل سٹارٹ ہوئی، اس محفل کا آغاز ہوا، رب کا قرآن پڑھا گیا، نبی علیہ السلام کی نعت پڑھی گئی، اور ساتھ ہی حضور کے حسن و جمال کی باتیں کی گئی۔ برادران اسلام، اس وقت ان کے ایمان پختہ تھے، ان کا یقین تھا کہ ہم جب بھی سرکار کا ذکر کرتے ہیں تو سرکار ہمارے اوپر کرم فرماتے ہیں، ہماری بزم کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، اور ابو ایوب نے ساڑی کلی سجویسی، اور شاہ سارے زمانے دا جدو ساڑے بھی کھڑے آسی۔ برادران اسلام، مسلم محفل منعقد کی، ہر خاص و عام کو بلایا، جو جانتا ہے وہ بھی آیا، جو نہیں جانتا وہ بھی آیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا آغاز ہوا، رب کا قرآن پڑھا، حضور کی نعت پڑھی، آقا کے حسن و جمال کی بات چھڑ گئی، ادھر سرکار کا ذکر ہو رہا تھا، ادھر سے میرے اور آپ کی کریم آقا اس بزم کے اندر تشریف لائے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بزم کے اندر تشریف لائے تو وہ یہودن عورت کہتی ہے اپنے خامن سے، اے میرے سرتاج، آج دیکھو نا عبد الجبار کے گھر میں کیسا منظر ہے، کتنی چاندنی ہے، کتنا نور ہے۔ تو اس کا خامن کہتا ہے، اے میرے گھر والی، اے میری بیوی، آج عبد الجبار نے اپنے گھر میں حضور کا میلاد منایا۔ برادران اسلام، جہاں پہ سرکار کا ذکر ہوتا ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم بسا کرتی ہیں۔ برادران اسلام، وہ خامن کہتا ہے، آج عبد الجبار نامی شخص اپنے گھر کے اندر حضور کا میلاد کر رہا ہے، حضور تشریف لائے، آپ نے اس کے اوپر کرم فرمایا۔ تو تھی یہودن، لیکن جانتی تھی کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، نبیوں کا سردار آیا۔ برادران اسلام، جب اس نے دیکھا کہ عبد الجبار نامی شخص کے گھر میں بڑی ہی روشنی ہے، بڑا ہی نور ہے، وہ اپنے خامد سے کہتی ہے، اے میرے خامد، وہ کتنا حسین ہوگا، آنے والا کتنا کرم فرما ہوگا، کتنی کرم نوازی کرنے والا وہ ہوگا، جس لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں آج ہم بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے بھی اس کو بنایا ہے، اہل بیت اطہار نے بھی اس کو بنایا ہے۔ برادران اسلام، وہ شخص کہتا ہے کہ اے میری بیوی، آج اس کے گھر میں حضور کا میلاد ہے، آج اس کے گھر میں حضور کا
میلاد ہے۔ برادران اسلام، وقت گزرتا گیا، وہ عورت اسی خیال کے اندر رات کو اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کرتی ہے، لیکن دل کی تار کملی والے کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عورت کی خواب میں آتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ جب سرکار میری خواب میں تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کی سواری کے دائیں بائیں رب کے نورانی فرشتے حاضر ہیں اور بلند آواز سے حضور کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ فرشتے کیا صدا لگا رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی برادران اسلام، وقت گزرتا گیا، دوسرا دن آیا۔ وہی عورت جس کو رات کے اندر، رات کے پچھلے پیر میں میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، دوسرا دن آیا۔ اس یہودن نے اپنے گھر کو چمکانا شروع کر دیا، جھنڈیاں لگانا شروع کر دی۔ اس کا خاوند باہر سے اندر آیا، گھر کے اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ اس کی بیوی گھر کو سجا رہی ہے، گھر کو دھو رہی ہے، لائٹنگ کا بندوبست کر رہی ہے، جھنڈیاں لگا رہی ہیں۔ وہ یہودی پوچھتا ہے، اے میری بیوی، آج خیر تو ہے، آج اتنا بندوبست کر رہی ہو؟ وہ بیوی کہنے لگی، اے میرے سرتاج، وہ جو نبی ہمارے پڑوس میں عبدالجبار نامی شخص کے گھر میں آیا ہے، رات کو خواب میں آ کے اس کریم نبی نے جلوہ بھی دکھایا ہے، مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھایا ہے۔ برادران اسلام، وقت گزرتا گیا، جب اس عورت نے اپنی یہ صدا اپنے خاوند کی بارگاہ میں پیش کی، وہ خاوند کہنے لگا، اس رب ذوالجلال کی قسم جس نبی نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے، اے میری بیوی، وہ نبی آ کے رات کو خواب میں مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں شمار کر کے گیا ہے۔ مرحبا 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 یا نبی یا نبی۔ برادران اسلام، بخاری شریف کی یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اصحاب صفہ کے ساتھ موجود ہیں، اور اصحاب صفہ کی تعداد ہے 70 سے زیادہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اصحاب صفہ وہ تھے کہ جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا، جب سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں پھر مڑ کے واپس نہیں گئے۔ جوں ہی سرکار کے چہرے کو دیکھا تو حضور کی غلامی میں آ گئے۔ برادران اسلام، اصحاب صفہ کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، لیکن عالم یہ ہے بھوک کا شکار ہے، افلاس کا شکار ہے۔ ایک رات گزری، دوسرا دن آیا، کوئی چیز کھانے کو میسر نہ آئی، اگلی رات آئی، پھر اگلا دن آیا، کوئی چیز کھانے کو میسر نہ آئی۔ لیکن اصحاب صفہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، آج سے ابو ہریرہ نماز ادا کر کے دروازے کے اوپر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ برادران اسلام، میرے نبی تو وہ ہیں جو غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ہریرہ یہیں پہ ٹھہرو، میں تجھے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آگے آگے میں چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں، تو شاعر کہتا ہے میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ برادران اسلام، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے پیارے محبوب، جب بھی کوئی سوالی آپ کے در دولت پہ آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، اسے برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ اسے عطا کر دینا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، رب کہتا ہے پیارے محبوب تو تقسیم کرتا جا، تجھے عطا کرنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کے ذہن میں سوال آیا، ہو سکتا ہے سرکار مجھے عطا فرما دے اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دے اے ابو ہریرہ اس دودھ کو نوش کرو۔ برادران اسلام، اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، آپ نے کیا لکھا؟ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون
اور سرکار کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحاب صفہ کے درمیان موجود ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ جب سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا, فرمایا اے ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا اس پیالے کو اٹھاؤ, اصحاب صفہ کے درمیان تقسیم کرنا شروع کر. برادران اسلام, حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو دودھ پلا رہے ہیں. 70 سے زیادہ اصحاب صفہ ہیں. سب نے خوب سیر شکم ہو کر پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے, لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی پیالے سے کم نہیں ہوا. کیوں؟ رب نے نور بھیجا تھا اور اس نور کے ید اللہ والے ہاتھ اس پیالے کو مس کر گئے. وہ ید اللہ والے ہاتھوں میں رہا ہے. اب وہ پیالہ پیالہ نہیں رہا بلکہ رب نے اس پیالے کو بھی. برادران اسلام, حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایک مرتبہ خوب سیر شکم ہو کر دودھ پیا, پیالہ زمین پہ رکھا. سرکار نے پھر حکم فرمایا, پھر اٹھا کے اس پیالے کو اپنے منہ سے لگایا, دودھ نوش کرنا شروع کر دیا. برادران اسلام, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا. تو شاعر کا قلم اٹھتا ہے, شاعر کہتا ہے صدا وصدا لبے تیرا دوبارہ یا رسول صدا وصدا لبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وصدا لبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وصدا لبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھوں ہوندا بڑی باندھا گزارا یا رسول اللہ. پکارو یا رسول اللہ, پکارو یا رسول اللہ. صدا وصدا لبے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. جتھے ہوندے بڑی باندھا گزارا یا رسول اللہ. برادران اسلام, میرے سیدی مرشدی قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی, آپ ایک حقائق نقل کرتے ہیں. میں رب کی قرآن کی بات کرنے لگا ہوں. آپ حقائق نقل کرتے ہیں ایک آدمی کا وصال ہو گیا, اس دنیا کو چھوڑ کے قبر کے اندر گیا. تو جب ایک اور آدمی کا وصال ہوا, اس کی قبر کو کھودا گیا, تو کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے جو انسان اس قبر کے ساتھ مدفون ہے, اس کی قبر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے. قبر کھودنے والوں نے سوچا کہ اس کی قبر بعد میں بنائیں گے, پہلے جا کے اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں کہ اس کا کون سا عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. پوچھتے پوچھتے
اس آدمی کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب گھر گئے تو اس کی بیوی نے بتایا، اور مجھے کوئی عمل ان کا پتہ نہیں، صرف اتنا پتہ ہے قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن قرآن سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ پیار کیسا تھا، محبت کیسی تھی؟ جب بھی مسجد سے ہو کے نماز ادا کر کے اپنے گھر جاتے ہیں، اس رب کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھاتے ہیں، پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ عمل کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس قرآن کو کھول کے ہر صفحے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھتے جاتے ہیں، اور زبان سے یہ کہتے جاتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اے مالک کائنات، اے تمام جہانوں کے خالق، اے تمام جہانوں کے مالک، میں قرآن کو پڑھنا نہیں جانتا، اس کے معنی اور مفاہیم سے واقف نہیں ہوں، لیکن اے رب ذوالجلال، میں ایمان سے تیرا بندہ ہونے کے ناطے میں تجھ سے عرض کر رہا ہوں، اے رب قرآن پڑھنا نہیں جانتا، لیکن رب ذوالجلال تو نے قرآن کے اندر جو جو چیز نقل فرمائی ہے وہ حق اور سچ نقل فرمائی۔ برادران اسلام، ہمیں سبق یہ لینا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن کے لیے وقف کرو، نبی کے فرمان کے لیے وقف کرو، انہیں دین کی تعلیم دو۔ آج ہم دین کے معاملے میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں، ہماری محافل بھی ہوتی ہیں، ہمارے جلوس بھی نکلتے ہیں، ہم نعرے بھی بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ لگاتے ہیں۔ برادران اسلام، میلاد مصطفیٰ کا ایک ہی مقصد ہے۔ میلاد کیا ہوتا ہے؟ ہم حضور کے اوپر نازل ہونے والے قرآن پڑھتے ہیں، نبی کی نعت پڑھتے ہیں، حضور کے فرامین کو سنتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر رب نے اپنا قرآن نازل کیا ہے۔ اس قرآن کے لیے اپنے بچوں کو وقف کرو، اپنی بیٹیوں کو وقف کرو، انہیں دین کی تعلیم دو۔ برادران اسلام، جب طالب علم اپنے گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو رب کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ دین پڑھانا بہت اچھا کام ہے۔ ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دنیا کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، نبی علیہ السلام کے فرامین کی تعلیم دیں، تاکہ آپ کے بچوں کو شناسائی ہو، آپ کے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا کا حسن اخلاق کیا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے ہیں۔ جوں جوں آپ کا بچہ دین کے راستے کے اوپر چلتا جائے گا، جس آدمی نے دین کی طرف اسے لگایا ہے، اللہ کریم اس بچے کو بھی نیکیاں عطا کرے گا، اور اس دین کی طرف راغب کرنے والے انسان کو بھی رب تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ برادران اسلام، رب تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ جب واپسی ہوئی تو رب نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو
50 نمازیں عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا پیارے آقا بتائیے رب نے آپ کو انعام کیا دیا ہے، آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رب نے مجھے انعام میں 50 نمازیں عطا کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں، ان کے اندر تخفیف کروا کے لائیں، کمی کروا کے لائیں، آپ کی امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حضور کی بارگاہ میں اپنی آرزو پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال میری امت یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، ان نمازوں کے اندر کمی فرما دیں۔ رب تعالیٰ نے پھر 5 کم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا دوبارہ رب کی بارگاہ میں جائیں۔ برادران اسلام 3 دفعہ یہ معاملہ پیش آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب غمگین نہ ہو، غم نہ کھا، تیرا جو امتی میرا جو بندہ ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا میں رب اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ اسلام دن کے اندر نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اجر کتنا ہے؟ 50 نمازوں کا۔ برادران اسلام مسجد کے اندر آیا کریں، رب کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بسایا کریں، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کے زنگ کو اتارنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، انہیں گندگی چڑھ جائے تو ان کے لیے کسی لیکوڈ کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک کام ہے ذکر اللہ، اس رب کا ذکر کرو۔ جو ذکر کرتے جاؤ گے میرا رب تمہارے دلوں کو پاک کرتا جائے گا۔ برادران اسلام اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں قرآن سے محبت اور نبی کے فرمان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں 5 مرتبہ ہمیں سجدہ ریزی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب